The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to directly talk to you about them. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم واقعہ جو چند دنوں پہلے پیش آیا وہ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ کا وہ خط ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے نام، خاص کر یورپ اور امریکہ کے جوانوں کے نام یہ خط لکھا، اور اس میں اس بات کی دعوت دی کہ ایک ایسے دور میں 21ویں سنچری میں، اس 21st سنچری میں لوگ آ کر خود اپنے عقل سے، اپنے شعور سے آ کر حقیقتوں کو جانیں، خاص کر دین کے بارے میں، چونکہ اس دنیا میں 7 ارب کی آبادی میں، یعنی 700 کروڑ لوگوں کے درمیان میں تقریباً 600 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی دین سے متعلق جانتے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک دین سے ان کا رابطہ ہے۔ خوب ایسی صورت میں لازم ہے انسان کے لیے کہ وہ آ کر جب دینداری کر رہا ہے تو ایک مناسب اور ایک صحیح دین جو اس کو صحیح منزل تک لے جائے اور صحیح مقام تک پہنچا سکے۔ لہذا یہ خط بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اگر اس خط کا صحیح استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے تو شاید تاریخ میں ایک موڑ کی حیثیت بھی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی لوگوں کے شعور، لوگوں کے ذہن آمادہ ہیں حقیقت کو جاننے کے لیے، اور لوگ پیاسے ہیں، خاص کر ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے انسان اس قدر مشکل میں ہے، اور خاص کر اسلام کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے چہرے کو خراب کر کے پیش کیا جائے، کیونکہ اسلام ایک عقل اور ایک لاجک کا مذہب ہے، منطق اس میں پائی جاتی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں تو ایک بڑی کوشش جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف گروہ کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو خراب کرنا، اسلاموفوبیا کی شکل میں، چاہے وہ جو میڈیا میں آ رہا ہے اس کے ذریعے سے ہو، یا جو گروہ بنائے گئے جیسے داعش کی شکل میں اور النصرہ کی شکل میں، ان سب کا ایک اصلی مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو خراب کر کر پیش کیا جائے۔ البتہ ایک دوسرا بھی بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو گروہ بنائے گئے ان کا ایک بڑا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں ان کی وحدت کو توڑا جائے اور ان کی طاقت کو اس طرح سے کم کیا جائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اصلی نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا مثلا جو فرانس کے نیوز پیپر میں اور میگزین میں جو کارٹون کی شکل میں توہین کی گئی، اور وہ بھی تاریخ انسانیت کے مقدس ترین اور افضل ترین انسان کی اس طرح توہین جو بہت ہی دردناک ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مومنین کے لیے، بلکہ تمام شریف انسان کے لیے کسی بھی مقدس انسان کی توہین دردناک ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے ہم دیکھیں تو یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سب منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور منصوبے کے جواب میں منصوبہ چاہیے ہوتا ہے۔ منصوبے کے جواب صرف جذباتی عمل سے نہیں کافی ہے، اگرچہ وہ لازم ہے، جیسے پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مظاہرے کیے جاتے ہیں، یہ سب لازم ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ادھر یہ سارا کام چونکہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، فرانس کی گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، فرانس گورنمنٹ کی اعلیٰ ترین لوگوں نے آ کر اس میں اپنے آپ کو انوالو کیا ہے، یعنی منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا اس کے پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ سب منصوبے کے تحت ہوا ہے، اور جو کام منصوبے کے تحت ہوتا ہے اس کا جواب فقط جذبات سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ منصوبے کے جواب میں منصوبہ چاہیے۔ اور یہ عمل جو یہاں پر رہبر انقلاب نے اور ان کی بصیرت کی بنیاد پر یہ عمل انجام پایا، بہترین وقت تھا کہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ جو ایک بہت ہی اہم ذریعہ بن سکتا ہے آج کے زمانے میں، جو پہلے ممکن نہیں تھا، 15 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے درمیان میں ایک میسیج دیا تھا پوپ کو، اور اس میسیج میں صرف یہ کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس زمانے میں حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ استعماری طاقتوں کا ساتھ دیتے، امریکہ کا ساتھ دیتے، یا جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دیتے؟ اس کا جواب پوپ نہیں دے پایا تھا، اور کوئی بھی نہیں دے پایا تھا، اور امام کا یہ ایک چھوٹا سا میسیج میڈیا میں آنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی میڈیا میں نہیں آیا، حتیٰ اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا گیا، لیکن آ کر ایک معمولی نیوز پیپر کے ایڈیٹر نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دے سکتا۔ لیکن الحمدللہ آج جہاں بہت سارا باطل اس کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، وہاں پر یہ موقع ہے لوگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہ آ کر اس کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے حق بات لوگوں کو پہنچا، جس کے لوگ پیاسے ہیں، واقعاً
تڑپ رہی ہے، آج کی انسانیت، آج کی بشریت حق کو پانے کے لیے جتنا تڑپ رہی ہے شاید کسی بھی زمانے میں اتنی تڑپ اس کے درمیان میں نہیں رہی ہوگی۔ اور اس ایسے موقع پر رہبر انقلاب کا یہ نامہ، یہ خط جو ہے بھیجنا، اور خاص کر رہبر یہ خط کو ٹیلی ویژن پہ بھی دے سکتے تھے، کسی اور ذریعے سے دے سکتے تھے، سائٹ کے ذریعے اپنی دے سکتے تھے، لیکن ان سب کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ایران کے ٹیلی ویژن نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے رہبر کا خط حاصل کیا۔ اس میں ایک بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنے بلند معیار پر، اتنی بلند پوسٹ پر ہوتے ہوئے، اتنی مشغولیت کے ہوتے ہوئے سوشل میڈیا کو آ کر رہبر نے استعمال کیا، گویا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آج کے لوگ، آج کے جوان، آج کے محترم لوگ بہت ساری حقیقتیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، البتہ صحیح چیزیں، حق باتیں، یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں آئے پہنچانا شروع کر دیں۔ یعنی آج اسلام حق لوگوں تک پہنچنے کے لیے مجبور نہیں ہے کہ صرف حوزے کے ذریعے سے، ہاں حقیقتیں حوزے کے ذریعے سے آئیں، لیکن ابھی آج کے جوانوں کے ہاتھ میں بہت کچھ موجود ہے، اور وہ ایک دوسرے سے رابطہ ہے، جوانوں کو پوری دنیا سے رابطہ ہے، ایک دوسرے کے رشتہ دار پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اگر صرف اسی خط کو اور رہبر کے اسی لیٹر کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے اپنے لوگوں کے درمیان میں اور دوسروں کے درمیان میں اگر پہنچایا جائے تو شاید یہی واقعہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ بن جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ واقعاً لوگ پیاسے ہیں، شاید ہم ہندوستان پاکستان میں اتنا محسوس نہ کر پائیں، لیکن اور دنیا کے لوگ واقعاً حقیقت کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ایسے موقع پر رہبر کے یہ خط آنا، یہ لیٹر آنا، اگر واقعاً ہم اس کے اہل بنیں تو بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں ایک نقطہ اور بھی پوشیدہ ہے، اگر ہم اس خط کے کنٹینٹ کو آ کر دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، تو جو اصلی نقطہ رہبر نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جو ہم اسلام کو سمجھتے ہیں وہی آپ بھی سمجھیں، اور یہ بہت ہی یعنی انسان کے عقل و شعور کا احترام کہ آپ آ کر خود اسلام کے صحیح ریسورسز سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ اصلی پیغام تھا رہبر کا۔ رہبر نے کہا کہ میں تمہارے پیرنٹس کو مخاطب نہیں کرتا، میں تمہارے بادشاہوں کو، حاکموں کو مخاطب نہیں کرتا، کیونکہ بہرحال وہ ایسی سیاستوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جوانوں کے دل پاک ہوتے ہیں، جوانوں کے دل صاف ہوتے ہیں، جوانوں کے دل خالی ہوتے ہیں، روایت بھی کہتی ہے، ان تک صحیح بات پہنچنا بہت آسان ہوتی ہے۔ اور رہبر نے آ کر رہبر انقلاب نے یہ عظیم قدم جو اٹھایا، اگر ہم اس کو واقعاً صحیح طریقے سے یونیورسٹیز تک، لوگوں تک، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے، حتیٰ پرنٹ آؤٹ نکال کر جس بھی طریقے سے اگر یہ پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں صحیح طریقے سے، تو ممکن ہے کہ بہت لوگوں کی پیاس بجھ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فکر ہونا، یہ درد ہونا کسی انسان کے دل میں کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے، یہ انبیاء کی روش ہے۔ رسول اللہ نے بھی اس طریقے سے خطوط بھیجے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ نے خط بھیجا تھا، لیکن اس زمانے میں بہت ساری محدودیتیں تھیں، لیمیٹیشنز تھے، لیکن آج کے زمانے میں وہ محدودیت نہیں ہے۔ آج ہر جوان اپنے گھر میں بیٹھ کر بہت ہی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، کہ جس کی طرف رہبر نے اشارہ بھی کیا کہ اس خط کے ذریعے سے اور اس طریقے سے یہ خط جو ہے آپ نے بھیجا ہے۔ اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ رہبر نے جس طرح اشارہ کیا کہ ابھی جو دنیا میں اسلام پیش کیا جا رہا ہے، اپنے یہی جو سیاستدان لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مزدور بنائے ہیں، جو ظالم قسم کے، وحشی قسم کے لوگوں کو بنایا ہے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ جو پیش کیا جا رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے اسلام سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، ایسے زمانے میں واقعاً یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو اس خط کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خط کو ہم کتنے لوگوں تک آگے پہنچا سکتے ہیں، کتنے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، تاکہ واقعاً انسان اور بشریت اسلام کے حقیقی سرچشمے سے اور قرآن کے زمزم سے اپنے آپ کو سیراب کر سکے، اور لوگ آ کر خود قرآن کے، اسلام کے اصلی ریسورسز یعنی قرآن، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی زندگی، اس کے ذریعے سے آ کر حقیقی اسلام کو جانیں، تاکہ وہ اسلام جو غلط طریقے سے لوگوں کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے، خود اپنے بنائے ہوئے مزدوروں کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس اسلام سے لوگ نجات پائیں اور ایک حقیقی اسلام کے ذریعے سے اپنے آپ کو نجات دے سکیں انشاءاللہ تعالی۔